الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی آراز کے حادث ہونے کی، ان کا حدوث ثابت کر دیا کہ بعض آراز کا حدوث مشاہدہ سے ثابت ہے اور بعض کا حدوث دلیل سے ثابت ہے۔ تو عالم کا ایک حصہ جو آراز پر مشتمل ہے ان کا حادث ہونا ثابت ہو گیا، رہ گیا معاملہ آیان کا۔ تو آج آیان کے حدوث کو ثابت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آیان بھی حادث ہے۔ کیوں آیان حادث ہے؟ اس لیے کہ یہ آیان یعنی اجسام و جواہر جو ہے نا، یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، یہ حوادث کا محل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور جو حوادث کا محل ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہیں، یہ صغرا ہے، پہلا مقدمہ ہے، اور ہر وہ چیز جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب آیان حادث ہے۔ تو پہلا دعویٰ کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے۔ دوسرا یہ کہ جو حوادث سے خالی نہ ہو یعنی جو حوادث کا محل بنے تو وہ بھی حادث ہوتا ہے، یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا۔ تو دو مقدمہ اس میں، کتنے مقدمہ ہیں؟ ہاں، ان دونوں مقدمہ کو ثابت کرنے سے آیان کا حادث ہونا ثابت ہوگا۔ پہلا مقدمہ کیا ہے کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ جو حوادث سے خالی نہیں ہوتا یعنی جو حوادث کا محل ہوتا وہ خود حادث ہوتا ہے۔ تو پہلے مقدمہ کی دلیل آپ کو سماعت کرنی ہے، پھر دوسرے کی بھی کرنی ہے۔ سنو دیکھو، وَأَمَّا الْأَعْيَانُ، رہے آیان تو یہ بھی حادث کیوں ہیں؟ فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، اس لیے کہ یہ حوادث سے خالی نہیں ہوتی۔ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو، یہ کبرا ہے، الْأَعْيَانُ لَا تَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ، یہ صغرا ہے۔ وَكُلُّ مَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ جو حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود حادث ہوتا ہے۔ تو اب نتیجہ نکلے گا الْأَعْيَانُ حَادِثٌ، آیان کیا ہے؟ حادث۔ تو پہلا مقدمہ جو صغرا ہے کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس کو بھی دلیل سے ثابت کرنا ہوگا۔ ایسے کہہ دے گا تو مان نہیں لے گا، اس کو بھی دلیل سے، تو اس پر دلیل دے رہے ہیں۔ پہلا مقدمہ جو پیش کیا گیا کہ آیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ دھیان سے سنیے، جو بھی عین ہے، جسم یا جوہر ہے، یا تو کسی بھی وقت اس کو لے لو تو اس وقت یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، متحرک ہوگا یا یعنی حرکت یا سکون کے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی جسم ہو اس کے ساتھ یا تو حرکت رہے گی یا حرکت اور سکون کا حادث ہونا پہلے ثابت ہو گیا آراز کی بحث میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ حرکت و سکون کا حادث ہونا آراز کی بحث میں ثابت ہو گیا۔ تو جو بھی جسم یا جوہر ہوگا یا تو اس کے ساتھ حرکت ہوگی یا سکون ہوگا۔ یہ کیسے؟ کہ وہ اس طور پر جو بھی جسم ہے اس وقت جہاں ہے، اس سے پہلے بھی وہی تھا یا اس سے پہلے کہیں اور تھا، یہی ہوگا نا۔ جیسے ابھی ہم یہاں ہیں تو اس سے پہلے بھی ہم یا تو یہی تھے یا اس سے پہلے کہیں اور تھے، اور جگہ تھے۔ تو اگر وہ جسم یا جوہر اس وقت جہاں ہے اس سے پہلے والے ٹائم میں بھی وہیں تھا تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر یہ ہے کہ ابھی جہاں ہے اس سے پہلے یہاں نہیں تھے، کہیں اور تھے، تو یہ حرکت ہے۔ تو کوئی بھی جسم ان دونوں حالت میں سے کسی حالت میں ہوگا نا، یا تو ابھی جہاں ہے اس سے پہلے بھی وہیں رہا ہوگا یا اس سے پہلے کہیں اور رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔
تو اگر ابھی جہاں ہے اس سے پہلے بھی وہیں تھا تب تو سکون ہے، اگر اس سے پہلے کہیں تھا تو حرکت ہے۔ تو جسم اور جوہر کے ساتھ یا تو حرکت ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، ان دونوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی جسم یا جوہر ہے اس کے ساتھ یعنی وہ یا تو حرکت کا محل ہے یا سکون کا محل ہے۔ حرکت اور سکون حادث، تو گویا کہ جسم اور جوہر یا حرکت سکون جو حادث ہے ان حوادث کا محل ہے، اور جو حوادث کا محل ہوتا ہے وہ خود حادث ہوتا ہے۔ تو پہلا والا مقدمہ کیا ہے کہ حوادث سے خالی نہیں ہے، وہ اس طرح کہ کوئی بھی جسم یا جوہر ہے وہ یا تو سکون کا محل ہے یا حرکت کا محل ہے، اس سے خالی نہیں کر۔ دیکھو عمل مقدمۃ الاولیٰ رہا پہلا مقدمہ کیا کہ عیان حوادث سے خالی نہیں ہوتے ہیں، سنو وہ اس طرح فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنِ الْحَرْكَةِ وَالسُّكُونِ، اس لیے کہ یہ عیان حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ وَهُمَا حَادِثَانِ، حرکت و سکون حادث ہے، جو حادث کا محل ہوگا وہ خود حادث ہوگا۔ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے ہیں، کیسے؟ اس لیے کہ جو جسم ہے اس ابھی جہاں ہے اس سے پہلے بھی وہیں تھا یا اس سے پہلے کہیں اور تھا؟ اگر اس سے پہلے بھی وہیں تھا یہ تو سکون ہے، اور اگر اس سے پہلے کہیں اور تھا تو یہ حرکت ہے۔ کرما عدم الخلو عنہما، رہا حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا، تو اسی لیے کہ فَلِأَنَّ الْجِسْمَ أَوِ الْجَوْهَرَ، اس لیے کہ جسم یا جوہر لا يخلو عن الکون فی حیز، یہ کسی حیز میں ہونے سے خالی نہیں ہوتا، یعنی کہیں نہ کہیں ہوگا نا، کسی محل میں ہوگا ہی نہیں ہوگا۔ تو جہاں ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پہلے بھی یہی تھا یا پہلے کہیں اور تھا۔ تو فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخر فِي ذَلِكَ الْحَيِّز، اگر وہ اس حیز میں اس سے پہلے بھی تھا، لفظی ترجمہ ہوگا فَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخر، تو اگر وہ اس حیز میں دوسرے وقت کے بعد بھی ہے، دوسرے وقت کے یعنی پہلے وقت میں بھی وہی تھا اور دوسرے وقت میں بھی وہی تھا، بعینی، تو فہو ساکن، وہ ساکن ہے۔ تو اب ترجمہ اس کا یوں کر لو، اگر وہ اس دوسرے وقت میں بھی اسی حیز میں ہے بعینی تو وہ ساکن ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَسْبُوقًا بِكَوْنٍ آخر فِي ذَلِكَ الْحَيِّز، اور اگر وہ اب پہلے جس حیز میں تھا اس حیز میں نہیں ہے، بل فی حیز آخر، بلکہ کسی اور حیز میں ہے، فمتحرکن، تو وہ متحرک ہے۔ تو اسی حیز میں ہوتا تو ساکن ہوتا، اور اس حیز میں نہیں تو متحرک ہوا۔ تو متحرک حرکت کے بغیر ہوتا ہے کیا؟ حرکت ہوتی ہے تو متحرک ہوتا، سکون رہتا ہے تو ساکن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہر جسم یا جوہر کے لیے یہ حرکت یا سکون ہونا لازم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جسم اور جوہر یہ ان اعراض کا محل بنا، ان حوادث کا محل بنا۔ بعض لوگوں نے حرکت کی تعریف اور سکون کی تعریف اس طرح کی ہے، حرکت کیا؟ کونان فی آنین فی مکانین، دو وجود کا دو وقتوں میں دو جگہ ہونا، دو وجود کا دو وقتوں میں دو محل میں ہونا، یعنی ایک ہی چیز کا دو ٹائم میں ہونا، یہ دو وجود کہا انہوں نے۔ مطلب وہی ہے کہ شے کا دو وقتوں میں دو جگہ ہونا، یہ حرکت ہے۔ 10 بجے کہیں، 10:01 پہ کہیں۔ اور سکون کیا ہے؟ کونان فی آنین فی مکان واحد، یعنی دو وجود کا دو وقتوں میں ایک ہی جگہ ہونا، یعنی شے کا دو وقتوں میں ایک ہی جگہ ہونا۔ تو یہ جو تعریف کی الحرکت و کونان فی آنین فی مکانین والسکون و کونان فی آنین فی مکان واحد، کرا یہ حرکت کی تعریف اور یہ جو شارح نے کیا، دونوں کا مطلب اور مال ایک ہے، الگ الگ مطلب نہیں ہے۔ اب سنیے، ایک اعتراض کر رہے ہیں یہاں سے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ جو بھی جسم یا جوہر ہوگا جس جگہ ہے وہ اس سے پہلے وہ کہیں اور ہوگا یا اسی جگہ ہوگا، یعنی کم از کم اس کے لیے دو ٹائم ہوگا، دونوں ٹائم میں ایک ہی محل میں ہوگا یا دو محل میں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ تو کرے یہ بات جسم یا جوہر کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے،
ایسا ہو سکتا ہے کہ جس محل میں ہے وہ اس سے پہلے کسی محل میں نہیں تھا، اس سے پہلے بلکہ وہی ایک محل ہے خالی اس کے لیے، اور وہی ٹائم ہے، اس سے پہلے بھی ٹائم نہیں گزرا اور اس سے پہلے کوئی محل بھی۔ تو آپ جو جسم کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی جسم ہوگا یا جوہر ہوگا تو وہ 2 وقتوں میں ایک ہی مکان میں ہوگا یا 2 مکان میں ہوگا، تو 2 وقت ہونا بھی آپ قید لگا رہے ہو اور اس کے لیے پھر مکان کی بھی قید لگا رہے ہو۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ جسم یا جوہر کے لیے ہونا ضروری ہے کہ 2 وقتوں میں، یعنی 2 وقت ہونا ضروری ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ 2 وقت اس کے لیے نہیں ہو رہا، ایک ہی وقت ہے۔ اس وقت کیا کہیں گے؟ سکون کہیں گے کہ حرکت کہیں گے؟ کہ جیسے ابھی کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، پیدا ہونے کی جو گھڑی ہے وہ ایک گھڑی ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے کہیں گے کہ یہاں حرکت ہے یا سکون ہے؟ چونکہ حرکت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 2 زمانہ گزرے اور دونوں زمانے میں مکان الگ الگ ہو۔ سکون ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مکان اگرچہ ایک ہو لیکن زمانہ 2 ہونا چاہیے، یہ نہ ہے۔ تو ابھی جو پیدا ہو رہا ہے تو وہاں کہاں 2 زمانہ ہے؟ نہ مکان 2 ہے نہ زمانہ 2 ہے، تو وہاں حرکت و سکون کا معنی کیسے ثابت ہوگا؟ تو ہر جسم کے لیے جو حرکت و سکون لازم قرار دے رہے ہیں یہ کہاں سے ہوا؟ ابھی جسم پیدا ہو رہا ہے تو وقت حدوث کی گھڑی میں 2 زمانہ، تو جب 2 زمانہ ہی نہیں ہے تو حرکت یا سکون کیسے ہوگا؟ چونکہ حرکت و سکون کے لیے 2 زمانہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے اعتراض۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا جو بھی جسم یا جوہر ہوگا اس کے لیے حرکت یا سکون ہونا ضروری ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کرفین قیلا اگر کہا جائے یجوز اللہ یکون مسبوقاً بکون آخر، کہ وہ کسی دوسرے زمانے سے مسبوق بالکل نہ ہو، یعنی اس کے لیے 2 زمانہ نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ کما فی آن الحدوث، جیسا کہ حدوث کی گھڑی، لہذا فلا یکون متحرکاً کما لا یکون ساکناً، تو نہ تو متحرک ہوگا نہ ساکن ہوگا۔ تو آپ نے جو کہہ دیا جسم یا جوہر کے لیے متحرک یا ساکن ہونا ضروری ہے، یہ کہاں ہوا؟ اس کے جواب میں شارح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعتراض آپ کا صحیح بھی مان لے تو ہمارے دعویٰ کے لیے کوئی نقصان دہ، اس لیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو سمجھو پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ حدوث کے وقت۔ کس کے وقت؟ کس کے حدوث کے وقت؟ جسم یا جوہر کے حدوث کے وقت۔ تو جسم اور جوہر کے حدوث کے وقت جب کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب جسم اور جوہر کو تو حادث مان رہے ہو، تم کیا مان رہے ہو؟ جب حدوث کا وقت کہہ رہا ہے تو جسم اور جوہر کو حادث مانا کہ نہیں مانا؟ بھائی ہم کو تو یہی ثابت کرنا تھا، کیا ثابت کرنا تھا؟ کہ یہ جسم اور جوہر کیا ہوتے ہیں؟ حادث ہوتے ہیں، یہی ثابت کرنا تھا۔ تو ہمارا مدعا تو ثابت ہو رہا، چلو تمہارا اعتراض ہی صحیح مان لیا لیکن ہمارا دعویٰ تو ثابت ہو گیا۔ تو تمہارے اس اعتراض سے ہمارے دعوے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ تمہارے اس اعتراض میں ہمارے دعوے کو تسلیم کیا جاتا ہے، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں۔ قلنا، ہم جواب دیں گے، ھذا المنع لا یضرنا، یہ منع ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، لما فیہ من تسلیم المدعا، اس لیے کہ اس میں تو دعویٰ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہماری گفتگو ان اجسام کے بارے میں ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جسم یا جوہر ہوگا تو وہ یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، ہماری گفتگو ان اجسام کے بارے میں ہے جس کے کچھ زمانے گزر گئے ہو، کم از کم 2 آن گزر گئے ہو، سمجھ گئے؟ تعدد زمانہ، تعدد آثار جس میں ہوئے ہو وہ اجسام مراد ہے، وقت حدوث والے اجسام مراد نہیں کر رہا ہے۔ علاوہ اس کے کہ ان الکلام فی الاجسام التي تعددت فیها الاکوان، اس لیے کہ ہماری گفتگو ان اجسام میں ہے جس میں اکوان متعدد ہو گئے ہوں، آثار و زمان الگ الگ ہو گئے ہوں، لہذا آنے حدوث کے ذریعے اعتراض کرنا آپ کا صحیح نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ثابت ہو گیا کہ جو بھی جسم یا جوہر ہوگا یا تو اس کے ساتھ حرکت ہوگی یا سکون ہوگا، ٹھیک ہے یہ مان لیا، لیکن حرکت و سکون حادث ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو اس پر تو پہلے درجہ کل حرکت بعد سکون آراز کی بحث میں اس کو ثابت ہی کر دیا، پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں
کہ حرکت و سکون حادث ہے. کیسے حادث ہے؟ اس لیے کہ حرکت یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. حرکت باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. چیز نہیں ہے، چونکہ یہ آراز میں سے ہیں. جو آراز ہے وہ باقی نہیں رہتا. جو باقی نہیں رہتا تو وہ حادث تو ہوگا کہ قدیم ہوگا. قدیم تو وہ ہوتا ہے جو باقی رہنے والی چیز. تو ان کا آراز میں سے ہونا یہی حدوث کی دلیل ہے، چونکہ آراز کا حادث ہونا ہم نے پہلے ثابت کر دیا. کرواما حدوث ہوما رہے حرکت و سکون کا حادث ہونا تو دلیل کیا؟ تو کہ یہ آراز میں سے ہے، اور آراز کا حادث ہونا ہم نے پہلے ثابت کر دیا. فَلِأَنَّهُمَا مِنَ الْآراز، یہ آراز میں سے ہیں. وہی غیر و باقیۃ، اور یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو حادث ہے. ایک دلیل یہ ہے. دوسری دلیل، حرکت کی حقیقت کیا ہے؟ حرکت کی حقیقت یہی ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے رہنا. حرکت کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل. تو ظاہر ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جو منتقل ہوگا تو دوسری حالت بعد میں ہوگی، پہلی حالت پہلے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جہاں مسبوقیت اور سابقیت آیا تو یہ تو حدوث کی علامت ہے. کیا ہے یہ؟ حدوث کی. جہاں مسبوقیت آیا تو مسبوقیت یہ حدوث کی علامت ہے. یہ دوسری دلیل ہے. وَلِأَنَّ مَاهِيَةَ الْحَرْكَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ انتقال حال إِلَى حال، اس لیے کہ حرکت کی ماہیت میں کیا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا. تقتضی المسبوقیت بالغیر، جو مسبوق بالغیر ہونے کو چاہتا ہے، یعنی کسی چیز سے بعد میں ہونے کو چاہتا ہے. جو بعد میں ہوا، پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، یہی تو حدوث کی دلیل ہے. یہ حدوث کی علامت ہے. سمجھ گئے؟ جو مسبوق ہوگا وہ ازلی نہیں ہوگا، قدیم نہیں ہوگا. ولا ازلیت تنافیہ، اور ازلیت مسبوقیت کے منافی ہے. اس کا مطلب حرکت حادث ہے، چونکہ حرکت کہتی ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، دوسری حالت سے مسبوق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بعد والی حالت ہوئی نا. جہاں مسبوقیت آئی ازلیت وہاں نہیں ہو سکتی، چونکہ مسبوقیت اور ازلیت میں تنافی ہے. تیسری دلیل، جو بھی حرکت ہے وہ تو گزرتے رہتی ہے، اس میں استقرار ہی نہیں ہوتا. تو جو گزرتے رہے جس میں استقرار نہ ہو وہ ازلی کیسے ہو جائے گا؟ تو حرکت ازلی نہیں. سکون، تو سکون بھی اس کا زوال ممکن ہے. سکون کا زوال، اور جس کا زوال ممکن ہو وہ ازلی نہیں ہو سکتا. وہ ازلی ہاں. مگر وَلِأَنَّ كُلَّ حَرْكَةٍ فَهِيَ عَلَى التَّقَضِّي، اس لیے کہ ہر حرکت وہ گزرتے رہتی ہے. عدم الاستقرار، وہ غیر مستقر ہے. وَكُلُّ سکون فَهُوَ جائز الزوال، ہر سکون کا زائل ہونا ممکن ہے. تو جو جس میں قرار نہ ہو، جن کا زوال ممکن ہو، تو وہ قدیم نہیں ہو سکتا. تو اب حرکت گزرتے رہتی ہے، قرار نہیں ہے. سکون زائل ہو سکتا ہے، اور جسم میں یہی دونوں تو ہے. ہر جسم قابل حرکت ہے، ہر جسم. تو ہر جسم حرکت کا محل بنا، اور حرکت حادث تو جسم بھی. چوتھی دلیل کہ ہر جسم قابل حرکت ہے، اور حرکت کیا ہے؟ یعنی قابل حرکت ہے، یعنی حرکت کا محل ہے. اور حرکت حادث، تو حادث کا محل بنا کہ نہیں بنا؟ اور جو حادث کا محل ہوتا ہے وہ خود حادث ہے. وَلِأَنَّ كُلَّ جِسْمٍ فَهُوَ قابل حرکت. جائز الزوال کیوں ہے؟ سکون ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر حرکت، ہر جسم قابل حرکت ہے. ہر جسم کیا ہے؟ تو جب قابل حرکت ہے، جب حرکت کا محل بنے گا تو سکون جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہ رہ جائے گا سکون؟ بے حرکت آئے گی سکون جائے گا، سکون آئے گا حرکت جائے گی. تو جب ہر جسم جو ساکن ہے اس کا سکون جائز زائل ہو سکتا ہے، دور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جسم قابل حرکت ہے. تو جب حرکت آئے گی سکون جائے گا نہیں جائے گا؟ اس لیے ہر سکون کا زوال ممکن ہے، اس لیے کہ ہر جسم قابل حرکت ہے بدعت. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ حرکت کا بھی زوال ممکن، سکون کا زوال ممکن، یا ان کا عدم ممکن. جن کا عدم ممکن ہو اس کا واجب ہونا، اس کا ازلی ہونا محال ہے. وقد عرفت، یہ جان چکے، ان ما یجوز عدمہ، جس کا عدم ممکن ہو، یمتنع قدمہ، اس کا قدیم ہونا محال ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آیان و آراز حادث ہیں، اس لیے کہ یہ حوادث سے خالی نہیں. حوادث سے
یعنی یہ حوادث کا محل ہے. حوادث کا جو محل ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. حوادث سے خالی کیسے نہیں ہے کہ جو بھی جسم یا جوہر ہے یا تو اس میں حرکت ہوگی یا سکون ہوگا. حرکت اور سکون کیوں ہے کہ اس لیے کہ وہ جسم یا جوہر جس محل میں ہے اس سے پہلے بھی اسی محل میں ہوگا یا اس سے پہلے کسی اور محل میں ہوگا. اگر اس سے پہلے بھی اسی محل میں تھا تو یہ تو سکون ہے، اور اگر اس سے پہلے اور محل میں تھا تو پھر یہ حرکت ہے. تو ہر جسمی جوہر میں حرکت و سکون ہے، اور یہ دونوں حادث ہیں. اب حادث ہونے کی یہ 4 دلیلیں تھی. کتنی دلیلیں تھی؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ اعراض میں سے اعراض باقی نہیں رہتے. دوسری دلیل یہ ہے کہ حرکت کی ماہیت ہی میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا جس میں مسبوقیت آتی ہے. جہاں مسبوقیت آئی وہ ازلی ہو ہی نہیں سکتا. تیسری دلیل دیا کہ حرکت کا کام ہے گزرتے رہنا، استقرار ہی نہیں ہے، اور جس میں استقرار نہ ہو وہ کیسے قدیم ہوگا، وہ کیسے ازلی ہوگا. اسی طرح جو ہے سکون ہے وہ بھی ازلی نہیں ہے چونکہ اس کا زوال ممکن ہے. زوال اس لیے ممکن ہے جو بھی جسم ساکن ہے اس کا سکون زوال ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ حرکت کو قبول کر سکتا ہے. تو جس کا زوال ممکن ہو وہ ازلی کیسے ہو جائے گا، چونکہ ازلی کے لیے عدم محال ہے. بس